أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المقربين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات. ہم کل سلسلہ عرائض جو مناجات خمسہ عشر حضرت امام زین العابدین اس کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہے تھے، تو مقدمتاً ہم جو شرائط مقدماتی ہے مناجات کا اہل ہونے کے لیے یا نہ اہل، کسی کو توفیق نہیں ہوتی مناجات کرنے کی، اور جس کو ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے، ہم نے عرض کی انسان بیدار جس کی عقل بیدار ہو، جس کی فطرت آمادہ ہو، جس کا ایمان گشت کر رہا ہو، اور جس کی بصیرت بالکل حاضر ہو، اور جس کا ایمان اس کے پاس اس کی مدد کرے اس کی آئیڈیالوجی کی، اور استقامت ہو اس میں، وہ آدمی بیدار ہے. اور پتہ ہو اس کو میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے، کیا لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے. ٹھیک، تو یہ آدمی بیدار ہے، اسی کو مناجات حاصل ہو سکتی ہے. اس کی اسی کمالات، یہ کمالات ہے، اسی کمالات کی اگلی کڑی اگلا سٹیج مناجات ہے. اور مناجات توسلات کی ایک شکل ہے. آپ کو بزرگان کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مناجات اور توسلات اسی کو حاصل ہوتے ہیں جس کو امام عنایت کرے. امام زمان علیہ السلام جس کو اپنی ہدایت اپنے ہاتھ میں لے آ جاؤ، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، میں گائیڈ کرتا ہوں، میں تیرا امام بنتا ہوں، عملاً اس کو کھینچے تاریکی سے، یخرج من الظلمات الی النور، امام ہدا، امام نور. تو اس کی پہلی پہچان مناجات اور خواب میں امام کا آنا. توسلات، مناجات، یہ ہے علامت کس کی؟ امام پذیری. امام اس کو قبول کرتا ہے اس کی نشوونما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے. تو ہم نے کہا پھر رکاوٹ کیوں ہے؟ مناجات نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا غفلت ہے. بیداری کے، میں نے کہا بیداری کیا چیز ہے؟ جو مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، جس کے پاس آئیڈیالوجی ہو، جو احکام پر عمل کرے، جو اخلاقیات کو برائے کار لائے، روزمرہ کی زندگی میں حلال حرام کا خیال رکھے، اور جس کو عقل بتاتی ہو تو کون ہے، کہاں ہے، تمہاری نسبت کیا ہے، کس کے ساتھ، خدا کے ساتھ، جہان کے ساتھ، اپنے ساتھ اور آخرت کے ساتھ، اور اس کے لیے کیا لوازمات ہے. یہ بیدار آدمی. اور یہ آدمی جب بیدار ہے تو اس میں مناجات ایک اس کی کامیابی کی علامت ہے. اب جو بیدار نہیں ہوگا، انکا لست بمسمع من فی القبور، جو سویا ہوگا، قبر میں ہوگا، اس کو نبی کی بھی واز فائدہ نہیں دے گی. صلوات اللہ. یہ حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت. یا ان کو کہہ رہے سواء علیہم انذرت ام لم تنذر، سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوب. ختم اللہ معنی ہے کس کے؟ غفلت کے.
उन्हें अपने मोहर लगा, मोहर कब लगाते? आखिरी स्टेप, हाँ बंद कर दिया कि उसको कोई खोले ना। सवन अलैना आवाज तामाम लम तकुन मिनल वालिदीन, शुएब को क्या कहा अलैहिस्सलाम को? इन लोगों ने कहा आप आवाज पढ़ा ना, हमने नहीं माना, बल्कि ऊपर से उल्टी धमकी दे दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो एक ही है कि आओ ला तऊदुन्ना इला मिल्लतिना, हम आपस आप काफिर, आप भी काफिर बन जाओ, या नखरुजू का, हम आपको इस मुल्क से ही मुल्क बदर कर देंगे, जलाए वतन कर देंगे, या बैजू को धमकी दिया हम तुम्हें पत्थरों से संगसार करेंगे। बेदारी के लिए ये सजा। रसूलुल्लाह को ताइफ सल्लल्लाहु अलैहि क्या किया गया? संगसार किया गया। मक्का काबतुल्लाह में क्या किया गया? इन इहानत की गई, कूड़ा करकट, ओजडी बेड़ की, अस्तगफिरुल्लाह, इहानत की गई। फिर आखिर में शैब अबी तालिब में 3 साल बंद किया, तड़पा दिया सोशल बाइकआउट से। आखिर में फिर जान का खतरा कि कहा या इसको मार डालो या इसको जिंदा करो। कुरान में है, सूरह अनफाल में देखे, खुदा ने उसको, रसूल को खबर दी, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मदीने की तरफ हिजरत फरमाए। क्यों हिजरत फरमाए? जान खतरे में थी। क्यों? यह आपकी ईमान के लिए हरीस है, और रऊफ है, रहमान है, रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो बन गई इसके लिए गुनाह। क्यों? किनके सामने? गाफिलों के सामने। किनके सामने? बस मुनाजात नहीं करेगा, बंदगी नहीं करेगा, इबादत नहीं करेगा, अच्छे काम नहीं करे, कौन? गफलत में। गफलत क्यों आती है? 5 चीज़ों से। एक हुब्बे दुनिया, एक हुब्बे नफ्स, एक ख्यालात बद की मोहब्बत, एक शयातीन जिन्नी और शयातीन इंसी। ठीक है जी, इनसे बाहर आना है। हमने पहला दुश्मन इंसान किसका? इंसान की बेदारी और मुनाजात और कमाल को हासिल करने में जो पहला दुश्मन है 5 दुश्मनों में, वो पहला हुब्बे दुनिया है। हुब्बे दुनिया रासो कुल्ली खती है। जो भी खता, जो भी जवाल, जो भी डिस्ट्रक्शन इंसान को आ जाती है, किस वजह से? हुब्बे दुनिया की वजह से। और खुद हुब्बे दुनिया ऐसा नहीं है वैसे जैसे पागल कुत्ता है या शेर है, दरिंदा है, हम तो जाएंगे नहीं उसके पास, क्यों मारे हमें? कौन जाएगा उसके पास? आ जाओ मुझे मारो। शेर के पास कौन जाएगा? बगैर हथियार के कौन जाएगा? हाँ, पागल ही, बेअकल, अहमक। बस दुनिया शेर है, दरिंदा है, उसके पास कौन जाएगा? अहमक। मैं साबित कर दूंगा, रिवायात आयात से साबित कर दूंगा। ये दुनिया को गले कौन लगाता है? अगर छोटे बच्चा अगर सांप को ले ले, सांप कैसा होता है? नरम नरम और बड़ा खूबसूरत रंगीन होता है। छोटे बच्चे, 2 दूध पीने वाले बच्चों को ले ले, उसको लपकेगा, उसकी तरफ खेलेगा, अच्छा लगेगा। भले या अहमद ला तो उनका सभी इजारा अखदर अहमरा, आप नबी अहमद नबी सल्लल्लाहु, आप ना बनो उस बच्चे की तरह, जैसे रेड देखा, ग्रीन देखा, लपका उसकी तरफ। अकल नहीं है, बस जो भी दुनिया की तरफ, उसकी दुनिया की जीनत की तरफ लपक जाता है, ये कि जहर मारे मुझे मार डालेगा, या ये सांप है, क्या है, ढस लेगा मुझे, नहीं चिटी उसको। पर कौन जाएगा ऐसा? इमैच्योर। इमैच्योर कौन होता है? जिसकी मैच्योरिटी किससे आती है? अकल से। जो दुनिया परस्त हो वो इमैच्योर है, अगरचे वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मौलवी भी हो, जो भी हो। जिसका महबूब दुनिया हो वो इमैच्योर है। जो दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं की जाती, आकिल ऐसा काम नहीं करता। हाँ जी, हाँ। बस मैंने कहा ये दुनिया मयार है, और दुनिया से हमने फिर क्या लेना? हमने कहा, मौला ने क्या कहा अलैहिस्सलाम, दार सिद्क है लिमन सदक़हा,
جو اس کو تصدیق کرے, جس کے پاس بصیرت ہو, کس کو ہو, جس کے پاس عقل ہو, جس کے پاس ایمان ہو, جس کے پاس علم ہو. ہاں جی, ہاں یہ دیکھیے خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ زِینَةٌ تَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. آپ کی زندگی یہی ہے, اور بچے چھوٹے ہوتے ہو کیا کرتے ہو, کھیل کود میں, ہاں سر, پھر اس سے بڑے ہوتے ہو لہو لعب میں آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد زینت میں آ جاتا ہے, پھر تفاخر میں آ جاتا ہے, مال اور اولاد, پھر کیا ہو جاتا ہے, بوڑھا کے مر جاتا ہے. خدا اس کی مثال دے رہا ہے کس کی, سورہ حدید میں اس کی مثال دے رہا ہے جیسے کوئی زراعت کرنے والا جو کسان ہے, وہ بھی کیا کرتا ہے, بیج بوتا ہے, بڑھ جاتا ہے, اس کو پھر وہ ہیجان آور ہوتا ہے نا, اس کے بعد زرد رنگ ہوتا ہے, زرد رنگ کے بعد وہ اس کو کاٹتا ہے, کاٹتے لے جاتا فصل, چلی جاتی ہے جیسے انسان دنیا سے, پھر کیا رہ جاتا اس گھاس پھوس, وہی سڑ جاتی, تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وفی الآخرۃ عذاب شدید, جو دنیا کے لیے کیا کرے, زندگی فقط دنیا کے لیے, اس کو عذاب ہوگا نا, محروم ہو گیا. ومغفرہ, اگر نہیں ایمان لایا اور دنیا کو وسیلہ سمجھا آخرتی زندگی بنانے کے لیے, خطائیں ہوگی, غلطیاں ہوگی, لیکن توبہ کیا, وہ مغفرہ, اس کے لیے مغفرہ. یہ دوسری قسم کی زندگی, خدا یہاں پر 3 قسم کی زندگی بیان کر رہا ہے. پہلی قسم کی زندگی جو دنیا پرست محض ہو, اس کی عقل نہیں ہے, کون دشمن کو گلے لگائے, ہاں تو وہ ختم ہونے والی ہے. اس کو کوئی جب دوسری کیا ہے, نہیں وہ دنیا کو اصل نہیں مانتا, خدا کو اصل مانتا ہے اور بندگی کرتا ہے, لیکن خطائی ہو جاتی ہے جیسے ہم اکثر لوگ. لیکن توبہ کرنا چاہیے, کب, مرتے وقت نہیں, ہر روز, ہر روز دیکھنا چاہیے گناہ تو نہیں کر رہا ہوں, اپنا مراقبہ کرے, اور اگر خطائیں ہوں اس خطا پہ گناہ پہ کیا کیا جائے, استغفار کر لیا, اس کے بعد حساب کرو. ہاں اگر نہیں دیکھی میں آج کامیاب ہوا, نیکی ہوگی تو بہت اچھی بات, الحمدللہ پڑھو, نعمت ہے خدا کی. اگر گناہ کیا کیا کرو گے, استغفار کرو گے, دوبارہ نہ ہو جائے. یہ کب ہوگا, جب انسان محاسبہ نفس میں ہو, مراقبہ نفس میں ہو. ایسا آسان ہے, اور اصل طریقہ یہی ہے. اور اس کے لیے اگر خطائیں کچھ رہ بھی گئی ہوں, وفی الآخرۃ عذاب شدید, دنیا پرس کے لیے, اس آدمی کے لیے مغفرہ, ٹھیک, والرضوان, ایک اور رضوان والی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عن. یہ تو اصلا ایک لہجہ بھی, ہاں مکرو کتاب ہے. انی دننتو انی ملاقن حسابیہ, مجھے یقین ہے بابا میں نے پورا گن کے بھیجا ہے اعمال کو, اتنا اس کو. اس لیے ایسے افراد کو خدائی سبحان کیا فرماتا ہے, بھلے سورہ فجر میں کیا فرماتا ہے, یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. یہ کون سی قسم ہوگی, تیسری قسم ہوگی. یہ بھی بندہ خدا ہے, یہ خطا ہی نہیں کرتا, یہ معصوم ہوگا, امام ہوگا, نبی ہوگا, نبی امام, اور ان کے اولیاء اور ان کے جو اوصیاء ہیں, اور ان کے جو علماء ربانین و پاک و پوتر آدمی, وہ ایسے ہم بھی بن سکتے ہیں. معصوم فقط اصطلاحی 14 نہیں ہے, یا 1,24,000 نہیں ہے, یا ان کے اوصیاء نہیں ہے, آپ بھی بن سکتے ہو. عصمت کے درجے ہیں, وہ آخری درجہ عصمت کا, یہ نیچے والے درجے ہیں, وہ گناہ نہیں کریں گے, ٹھیک. تو ایسا آدمی, اس لیے جب سورہ واقعہ میں کیا, اذا وقتل وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ والسابقون, کتنے ہو گئے, گریڈ 3. اصحاب الیمین وہی ہے, اصحاب المغفرہ ہے, ٹھیک ہے. اور اصحاب الشمال وہی کون ہے, وفی الآخرۃ عذاب شدید, جو میں نے سورہ حدید میں بتایا, جو کس دنیا پرست محض دنیا, جس کا ایمان کس پہ ہو, دنیا پہ, دنیا کو مستقل مانے, جس طرح خدا مستقل ہے.
نہیں سمجھے؟ آخر ہمارا رب خالق مالک اور پالنے والا صاحب اختیار کون ہے؟ خدا. ٹھیک ہے نا؟ یا اس کے مقابلے ہے کوئی؟ نہیں، وہ اسی کی طرف سے ہے. اگر کوئی دیتا ہے، باپ ہے، کوئی باس ہے، کوئی بادشاہ ہے وغیرہ، وہ خدا کی دی ہوئی. وَمِمَّا رَزَقْنَا، خدا اس کو رزق دیتا ہے، خدا اس کو واسطہ ہے. وہ مستقل، جو دنیا کو مستقل مانے وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، اس کے لیے عذاب ہے. یہ ایک کیٹیگری اصحاب الشمال ہے. یہ کانوا مترفین، یہ دنیا میں مست، ہاں دنیا ہی حاصل کرنے والے. اور دوسرا ہے نہیں، مغفرتن، مغفرت کون ہے؟ اصحاب الیمین، اصحاب والسابقون اولئک المقربون. قرابت دار خدا ہے، وہ خدا کے قریب، ٹیٹھ خدا سے. یہ وہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، یہ وہ والے گروپ ہے. یہ کہاں سے 3 گروپ کیسے بن گئے؟ ہاؤ ٹو ٹیکل ود ورلڈ، اس دنیا کے ساتھ کیسے کرنا ہے، انٹر ایکشن کیسے کرنی. جہالت کے ساتھ کی، اس کو مستقل مانا، عقل سے پوری صحیح کام نہیں کیا، علم اور توحید اور علم الہی اور اخلاق اور فطریات سے صحیح بروئے کار نہیں لائے، بنے گا اصحاب الشمال و عذاب شدید. کہاں؟ آخرت میں. یہ اصحاب الشمال ہے. اگر نہیں مومن لائے، ایمان لایا، مومن ہے، اعتقاد بھی، علم بھی، تمام چیز کرتا رہا، خطائیں ہوئی، ان خطاؤں پہ کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا. کب؟ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے کرے، جب قدرت ہو باقی، لیکن بہتر کیا ہے؟ ہر دن استغفار میں رہے. حضرت رسول استغفار کرتے تھے صلوات. ہاں، یہ کیا فرماتے تھے؟ انی ساستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ انہ لا یغان علی قلبی. میرے روح پر گرد و غبار دنیا کی چڑھ جاتی ہے. یہ نہ کہو دنیا کی جو محبت ہے یہ فقط کس کو ہے؟ دنیا پرست کو. نہ، ہماری روح انوالو ہے کس کے؟ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، مکان، گاڑی واڑی، بچہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے مشغول ہوتی ہے. وہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ مشغول ہو جاتی ہے. یہ اس کا لازمہ ہے. حضرت اس کے لیے استغفار کرتے تاکہ یہ گرد نہ بیٹھ جائے. کس پر؟ اور روح پر. قد افلح من، استغفار کر رہا ہے، بیدار ہے اور خدا سے توسل کر رہا ہے. یہ مناجات ہے، پس یہ بیدار ہے، یہ غفلت میں نہیں ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے، یہ رب کو دیکھ رہا ہے، حاضر دیکھ رہا ہے، ناظر دیکھ رہا ہے. اس کے پاس بس کل حاضر سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرتین. میں بیجن سے ہوں، بیدار ہوں، عقل بھی ہے، شریعت بھی ہے، فطرت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ایمان بھی ہے، عمل خالص بھی ہے اور استقامت بھی ہے. یا اگر دنیا کے ساتھ آپ ڈیل کرو، یہ ساری دنیا لو، یہ چیزیں بھی ہوں، ان شرائط کے ساتھ ہو، آپ کامیاب ہو. کہا کل حاضر سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرت انا من تبعنی، میں بھی اور میرے فالوور جو ٹرو فالوورس ہیں وہ بھی اسی بصیرت پر ہے. بصیرت کس کو ہوتی ہے؟ بصیرت کس کو ہوتی ہے؟ سوئے ہوئے کو یا بیدار کو؟ ہاں جی، کیوں؟ آنکھیں کھلی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہے کس کو؟ بیدار کو. سوئے ہوئے کو بند ہوتی ہے. حضرت کیا فرماتے؟ میں خدا کی راہ میں بابصیرت ہوں اور میرے جو ٹرو فالوورس ہیں وہ بھی آنکھیں کھلے ہوئے ہیں. اسے فرما انکا لست بمسمع من فی القبور. آپ جو قبروں میں ہیں ان کو بیدار نہیں. یہ جو سوئے وہ قبر میں نہیں ہوتا. جو سویا آدمی ہوتا ہے اس کی بصیرت ہوتی ہے نہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے. وہ سنتا ہے نہیں سنتا، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا. اس لیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں، بیدار ہونا. اور دنیا کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ جو میں نے قوانین بتائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ خدا نے روح اپنی وہاں سے بھیجی ہے. ہاں، وہاں سے بھیجی. کہاں سے؟
فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ، یہ کون سی روح ہے؟ خدا جوئی والی روح، جانشین الہی کی صفت رکھنے والی. یہ کس سے مل جاتی ہے؟ بدن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بدن کے تقاضے گرد و غبار والے ہیں. قد افلح من زکا وقد خاب من دس. مٹی بیٹھ جاتی ہے کس کی؟ کھانے کی، پینے کی، بچوں کی، اولاد کی، پیسے کی، روپیے کی. یہ مٹی ہے. وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم نے چاہا بلعم باورا کو لے جائے آسمانوں پہ، اسمائی صفات اس کو عطا کرے. وَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے کیا انتخاب کیا؟ زمین. آپ کے پیسے؟ زمین. آپ کی گاڑی؟ زمین. آپ کا مکان؟ آپ کے کپڑے؟ آپ کی غذا؟ آپ کی اولاد؟ ساری زمین ہی ہے. خدا کہہ رہا ہے زمین. زمین میں کیا کرنا ہے؟ زمین میں دفن نہیں ہونا ہے، زمین سے پرواز کرنی ہے. راکٹ جو ہے، اسپیس شٹل جو ہے، زمینی ہے یا نہیں ہے نا؟ کس کے لیے؟ زمین میں دفن ہونے کے لیے. پھر زمین سے باہر نکلنے کے لیے کہاں؟ اسپیس میں جا سکتا ہے؟ ہاں جا سکتا. اسی لیے خدا نے کہا میں نے اپنی روح انسان میں ڈال دی. کس لیے؟ تاکہ یہ پرواز کرے، نہ زمین دوست. بس یہ فلسفہ زندگی. اور زمین میں نے روح ڈال دی اس بدن کے ساتھ. کیا دفن ہونا؟ نہیں، کمال دکھائے. کیا دکھائے؟ کمال کے لیے کیا کرنا اس نے؟ تمام علوم یوز کرنے، ہے نا، ٹیکنالوجی یوز کرنی، انوویشنز کرنے، اور عقل کی اپلیکیشن رہنی ہے. دور اندیش ہونا چاہیے. سپیس میں جانا بھولے نہ. سیٹلائٹ بناتے وقت یا سپیس شٹل بناتے وقت اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ میں کیسے ٹریول کروں کہاں؟ سپیس میں. اور آگے جا کے میں نے کون کون مسائل وہ بولنا چاہیے؟ نہیں. کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ بس عقل میں ہونا چاہیے. اس کو ویژن ہونی، بصیرت ہونی چاہیے، کیلکولیشن ہونی چاہیے. مشغول کس میں ہے؟ ہنرنمائی میں. ہنرنمائی کس میں؟ اسپیس شٹل بنانے میں. وہ فزیکل ہے یا میٹا فزیکل ہے؟ فزیکل ہے. کمال ہے ہاں، لیکن کمال ہے کس کے لیے؟ غیر جسمی عالم کے لیے. اس طرح فرما. دیکھیں آیہ مبارکہ پڑھتا ہوں. انما مثل حیات الدنیا کمائن، تمہاری زندگی جو دنیا والی ہے اس کی مثال آپ پانی جیسی ہے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے. پانی کا سورس کیا ہے؟ ہاں سمندر ہے، واٹر ٹیبل ہے. وہ دیکھیے وہاں سے ایواپریشن ہو کے کہاں آ جاتا ہے؟ بادل تو بادل وہاں سے آتا ہے، پانی اوپر سے آتا ہے. یہ پرانے زمانے میں جب آپ ابھی اپنے انداز سے اس میں وہ کرو گے، کرٹیسائز کرو گے، لیکن مثال جو کہہ رہے ہیں ایڈریس ہی کون ہے؟ 1400 سال پہلے ان کے تو یہی ہے نا انفارمیشن. ٹھیک. تو کہہ رہے پانی کہاں سے ہم نازل کرتے؟ اوپر سے. ہاں جی. تو کیا جاتا ہے؟ انزلنا من السما، آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پھر کن میں ابزارب ہو جاتا ہے؟ گل بوٹے میں اور درخت اور گھاس واس میں. ہاں جی. پھر مما یاکل الناس، لوگ بھی کھاتے اس کو، اور انعام حیوان بھی کھاتے، ہے نا. بله. حتی اذا اخذت الارض زخرف، زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز ہو جاتی ہے، جنگل آ جاتے اس میں. ہاں جی. ہے نا. زینت کس سے ہو گئی؟ اسی پانی سے. بله. آخر زخرف و زینت، اور متزین ہو گئی. کیا ہو گئی؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ. اب یہ جو آپ کی دیکھتے کیا زمین ہاں، اور یہ جنگل ونگل، بیوٹی، خوبصورتی وغیرہ، انسان کیا سمجھتے ہیں؟ میرا بھائی، یہ میں نے بنایا، یہ ہمارا ہے، یہ ہم نے کیا. ہاں جی. پھر کیا ہوا؟ اصل جو اس کی حقیقت تھی وہ اس کو نہیں دیکھ رہی، یہ خدا نے بھیجی ہے. اتاها امرنا لیلا او نہارا، ہم نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ عذاب بھیج دیا. فجعلناها حصیدا، بوسا بنا دیا ہم نے اس کو. کیا بنا دیا؟ بوسا بنا دیا. ختم. بھلے کان لم تغن بالامس، جیسے تھا ہی نہیں.
چاہے خدا عذاب کر دے، چاہے خود ہو جائے، ہے نا. تو انسان بھی ایسا ہی ہے. اگر بیوٹی اور انہیں کے پیچھے لگے، دیکھے کہاں سے نازل ہوا اور کس بدن کے ساتھ، اور بدن کے ساتھ، اور ہرا بھرا، وہ سمجھا میں ہی مالک ہوں. یہ بیوٹی بھی ہے، دنیا سارا میں نے بنایا اور سارا میرا ہے، میں ہوں، اور یہ دنیا اور کچھ نہیں ہے. مر جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں. پرسوں ہم بات کر رہے تھے ایک جگہ میں کہ یہاں کتنے تھے محلے میں بڑے بڑے، ہمارے ہم چھوٹے تھے. ہاں چھوٹے تھے. میں نے کہا ہماری کیا اوقات تھی، کچھ ہم ڈرتے تھے ان سے، کوئی نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے، کوئی گلی کچھ اسے بھاگتے تھے. میں نے کہا آج کہاں ہے وہ؟ کہا نا کوئی نہیں. ہاں وہ تھے، یا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے؟ یہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارا بھی یہی ہوگا نا. میں نے کہا آج اب ہماری ہے نہ، ان کی تھی نہ ہماری ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. پھر کن کی ہے؟ کون مالک ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں مالک. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. ہماری جنریشن کی جنریشن چینج ہوتی رہتی ہے. پھر کون وراثت میں لیتا؟ خدا ہی سبحانہ. بالے بالے. وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ مولا. کہاں پر لڑتے؟ خدا کے پاس. مولاہم الحق، وہی ان کا ولی ہے، سرپرست. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جو وہ گمنڈ گردی کرتے تھے، وہ جو عیش و نوش اور گناہ و ظلم اور وغیرہ کرتے تھے، اور اپنے کو کیا سمجھتے تھے ہم ہی سب کچھ ہے، یہ زمین بھی ہماری، یہ ہم اس کے ہیں وغیرہ. وہ کیا ہوا؟ سارا ختم ہو گیا. بھائی غلط اپروچ ہے. مستقل نظر نہ کرو. کس کو؟ اس چیز کو. عرفاء سے پوچھتے، عرفاء دنیا کے ساتھ کیسے ہم نے کرنا. کہہ رہے ناپائیدار چیزوں کو اپنا خالق مالک نہ مانو. جو پائیدار چیزیں ہوں، ہمیشہ رہنے والی ہوں، زمان اور اس گردش مکان و زمان سے پناہ نہ ہونے والی، اس کو لے لو. والآخرۃ خیر و ابقیٰ بل تؤثرون الحیات. حیات دنیا ختم ہونے والی، اس کے ہی لیے زندگی داؤ پہ نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. اور اس سے والہا پیدا ہو جاتا ہے. عنصر الہا یعنی ڈیویشن آ جاتی، اسی کی طرف انسان عشق پیدا ہوتا ہے. عشق کسے کرے؟ جو کبھی فنا نہ ہو. وہ کیا ہے؟ کون سی چیز جو کبھی فنا نہ ہو؟ آخرت ہے. واللہ خیر و والآخرت خیر و ابقیٰ. خوب آخرت کیوں ایسی ہے؟ ذاتاً ایسی؟ نہ، واللہ خیر و ابقیٰ. اس کو خدا نے ایسے. پس یا آخرت پرست بنو، کہ حضرت امیر فرماتے یہ لوگ تاجر ہیں. کیا ہے؟ تاجر ہے. اور جو اصلی خدا کا محبوب ہے وہ کون ہے؟ جو خود خدا کو اہل جان کر اس کی عبادت کرے، اسی کو مستقل مانے، اسی کے لیے زندگی قربان کرے. ٹھیک ہے. آگے سلسلہ چلتا رہے گا. آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.